Should we start? Start. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. کراچی میں صبح ناشتہ نہیں کرتے لوگ؟ کرتے ہیں؟ جواب نہیں آیا مجھے صحیح طرح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مچ بیٹر. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی؟ اچھا. ہاؤ اسٹڈیز گوئنگ ود یو گائز؟ پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ اچھا، کہیں طرف سے ایسے نشان آیا، کہیں طرف سے ایسے آیا ہے. ایکچولی دو قسم کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. عموماً جب تم سے سوال کیجیے نا کہ پڑھائی کیسی جا رہی ہے، تو جو نالائق ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ یہ کیا سوال کرتے ہیں، کوئی ٹاپک چینج کرو. اور کئی ہوتے ہیں پڑھاکو بچے، ہم کہتے ہیں نیسنے بچے ہوتے ہیں. وہ ان کو جب کال کرو نا آپ، جب ایگزامس کے دن چل رہے ہوتے ہیں، وہ نا بتانا نہیں چاہتے کہ ہم کتنے لائق ہیں. تو جب ان کو کال کرو نا، تو جو نالائق بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو کم از کم تسلی ہو جائے گی کہ دیکھتے ہیں کہ دوست یار کیا کر رہے ہیں. تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یار کیسی پڑھائی جا رہی ہے، وہ بولتے ہیں بہت مشکل ہے، میں تو ادھر ادھر بزی ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو نالائق اور نالائق ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار چل سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم اگر لڑکوں گا تو میں اکیلا تو نہیں ہوں گا نا، دوست یار بھی میرے ساتھ ہی ہوں گے. اینڈ دا ڈے آف دی ایگزام کمز، تو اب نالائق بچہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے تو کوئی تیاری کی ہی نہیں تھی. تو پھر وہ اسی پڑھاکو بچے کے پاس آتا، اپنے دوست کے پاس، کہتا کہ واٹس دا کنڈیشن؟ کہتا بہت ٹف ہے یار، سمجھ نہیں آ رہی آج کیا کریں گے. سرپرائز پتہ کب ملتا ہے؟ جب ریزلٹس آتے ہیں نا، نالائق بچہ تو فیل ہوا ہوتا ہے اور دوسرا بچہ فرسٹ آیا ہوتا ہے. بولتا ہے تمہیں تو یو ور پلئنگ آل اراؤنڈ. تو آئی ہوپ کہ آپ پڑھاکو بچوں میں سے ہیں، رائٹ؟ نو؟ سبحان اللہ. اچھا، بوائز کہہ رہے ہیں نہیں، گرلس کہہ رہی ہیں یس، آئی ڈونٹ نو. سبحان اللہ. اچھا، یہ سوال میں اس لیے بھی کرتا ہوں تاکہ ٹیچرز کو بھی اندازہ ہو جائے اسٹوڈنٹس کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. اوکے ٹیچرز پلیز bear that in mind. Okay. All right. Before I start, how much time do I have? اگر آرگنائزر مجھے بتا دیں 10 o'clock تک انشاءاللہ. اوکے، مجھے مسئلہ نہیں ہے، میں 2 گھنٹے بھی کھینچ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ I'll try to minimize the talk انشاءاللہ as much as possible. اور I would strongly request the students کوئی سوالات انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں ہوں تو انشاءاللہ آپ you can ask later on. Okay? You guys are following? Okay, alhamdulillah. Okay. اچھا، ٹاپک کیا تھا ویسے میرا؟ ادھر لکھا ہوا ہے. What was my topic? اچھا، ٹاپک تھا somewhat، میں آپ کو سمرائز کر دوں کہ how can you improve yourself? How can you become the best version of yourself? Right? Interesting topic ہے یا boring؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بورنگ؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اسپائڈر مین، ڈارک نائٹ، سنڈریلا، یہ ہونا چاہیے تھا. اچھا، ٹو بی آنےسٹ، اچھا ریلیکس. آپ کو آنےسٹلی بتاؤں، یہ سب کے لیے انشاءاللہ بینیفیشل ہوگا. لیٹس گیٹ ٹو دا ٹاپک ناؤ. ہمیں نا ایز ینگسٹرز، اگر آپ اپنی بات کریں
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بڑے، آپ کے اساتذہ، آپ کے ٹیچرز آپ کو بار بار کہتے ہیں بیٹا یو ہیو ٹو ورشپ اللہ، آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ نے دین کے اوپر چلنا ہے. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یو ایز اے ینگسٹر آپ جس ماحول میں یعنی بڑے ہو رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس دی ایج آف سوشل میڈیا. پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا، آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے، یو کین گیٹ اٹ، اٹس جسٹ اے کلک اوے. ایک کلک کے ساتھ آپ کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اف یو لک اراؤنڈ یو، چاہے وہ آپ موویز میں دیکھیں سے استغفر اللہ، چاہے وہ موویز ہیں یا ڈراماز یا کچھ بھی، یا آپ کے سوشل جو آپ کا سرکل ہے، آپ کے فرینڈز ہیں، کولیگز ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں کہ دے آر ناٹ مچ پریکٹسنگ. آپ کے فیملی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، دے آر انجوائنگ اکارڈنگ ٹو دیئر نارمز، یا جو بھی ان کے دل میں آتا وہ کرتے ہیں. اور پھر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں دین وائی آر مائی پیرنٹس ٹیلنگ می ٹو اوبے اللہ، یا میں اللہ تعالیٰ کی بات سنوں، دین پہ چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلوں. میں اس طریقے پہ چلنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، لیکن آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ آئی وانٹ. مجھے تو مجھے چیزیں چاہیے، مجھے وہ مل نہیں رہا. بٹ لک ایٹ مائی فرینڈ، وہ دیکھو کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہے اور شی از انجوائنگ ان ایوری ایسپیکٹ. Then what happens? There are doubts which comes in your mind. آپ کے ذہنوں میں نا شک آنا شروع ہو جاتا ہے. So much so, I don't know I should share the story or not, but I should share it. ہم اتنا افیکٹ ہوئے ہیں اپنے معاشرے سے، اپنے ابھی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے، سوشل میڈیا، جو بھی آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے. There was this sister. She asked a question to me. کہتی ہیں کہ I don't understand, I'm in a relationship with a boy اور میرا دین مجھے روکتا ہے اس کے حوالے سے. Why should I stop it? This is very much serious. یہ آپ سب کے لیے بات ہے. کیوں میں وہ نہیں کر سکتی جو میرا دل چاہتا ہے؟ This is the main problem. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں ڈاؤٹ آئے. اور یہ میں ارج کرتا ہوں آل دا ایلڈرز ہیئر، جو بھی بڑے بہن بھائی ہیں اپنے گھروں میں، یا ٹیچرز ہیں یا والدین ہیں، ان کو چاہیے کہ جب بھی چھوٹوں کے دلوں میں کوئی ایسے وسوسے آئیں یا ایسی کوئی باتیں، ڈاؤٹس اگر کریٹ ہوں تو ان کو کلیئر کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ وی آر لیونگ in a society where if we ask anything which is against Islam، اگر ہم اپنے ماں باپ سے پوچھیں کہ ابا جی اسلام میں یہ کیوں ہے، why should I follow this، تو ہمیں جھڑکیں پڑ جاتی ہیں کہ بیٹا نہیں، keep quiet, you just have to follow, you cannot question. اور یہی سبحان اللہ انفارچونیٹلی جب آپ مساجد میں جاتے ہیں، اگر قاری صاحب سے بھی ایسا کچھ سوال آپ کر لیں تو آپ کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ استغفر اللہ، تم ایسے سوال کر رہے ہو، تم تو یہ ہو گئے ہو، تم تو کافر ہو گئے ہو، تم ایسے سوال کر ہی نہیں سکتے. دس از ناٹ دا رائٹ وے. ہمارا دین جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں علی بصیرہ، ہمارا دین ایک روشنی کی طرح چمکدار دین ہے. اٹس ناٹ جسٹ میرلی آپ کو ایک ٹو ڈوز بتائے گئے ہیں، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یس یو ہیو ٹو ڈو دیٹ، بٹ دیر از لاجک بہائنڈ اٹ، دیر از وزڈم بہائنڈ اٹ. اور ہوتا پتہ ہے کہ ریگارڈلیس آف بینگ اے مسلم، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، یا ایسے لوگ ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں، دے ڈونٹ بلیو ان اینی گاڈ. آپ کو پتہ ہے ان اینی in one aspect they are following somebody or something. مثال کے طور پہ میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، دور کی بات نہیں کرتا ہوں، بیک ان مائی ہائی اسکول میں بھی سمجھتا تھا کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے نا ابو سعد، یو کین ڈو اٹ، نو پرابلم. اور ہوتا کیا تھا کہ آئی یوز ٹو لسن ٹو سانگس، آئی یوز ٹو لسن ٹو ریپ، اور اس سے ہوا کیا ریزلٹ، واٹ واز دا ریزلٹ آف اٹ؟ میں نے اپنی اپیرنس چینج کر لی، whether it is my hair style
میرے بات کرنے کا طریقہ ہے یا میرے کپڑے پہننے کا طریقہ ہے. بیک ان دوز ڈیز آئی ڈونٹ نو اب کیا ہوتا ہے, دے ور بیگی پینٹس, کھلی کھلی پینٹس ہوا کرتی تھی, اینڈ یو مین دس اینڈ دیٹ. اچھا مزے کی بات یہ, آئی یوز ٹو تھنک کہ یار یس یو آر اے فری مین ناؤ, اب تم جو چاہے کر سکتے ہو. لیکن گیس واٹ, آپ مجھے بتائیں واقعی واز دیٹ فریڈم؟ نو. میں سب کانشیسلی کسی کلچر کو, کسی فیشن کو میں ایبزارب کر رہا تھا اور ایزیوم یہ کر بیٹھا کہ نہیں یار ناؤ آئی ایم اے فری مین. نو, دیٹ از ناٹ دا کیس. اب یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے, دس از دا ون وے. ہو سکتا ہے کئی بندے, a human being is always enslaved to something. کئی بندے ہو سکتے ہیں پیسے کے غلام ہوں, رات دن پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہو سکتا ہے you would find some people who are enslaved to their culture. Culture is everything to them. نہیں بیٹا, جب ایک طرف کلچر آ جائے, ایک طرف دین آ جائے, نہیں بیٹا ہم اپنا کلچر نہیں چھوڑ سکتے, یہ ہمارے کلچر کے اگینسٹ ہے. بندہ سب کانشیسلی, ایوری ون آف یو آر فالوئنگ سم تھنگ اور سم بڈی. ہمارا دین بڑا زبردست کانسیپٹ دیتا ہے ہمیں. ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. کبھی اس کو خوش کیا, کبھی اپنے فیملی ممبرز کو خوش کیا, کبھی اپنے بہن بھائیوں کو خوش کیا, ٹیچرز کو, لوگوں کو خوش کرتے پھرتے ہیں ہم لوگ. ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے یو ڈونٹ ہیو ٹو consider anyone who is worthy to be, to make him happy. آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے یا اس کو فالو کرنے کے لیے. آپ کو اس سردردی کی ضرورت ہی نہیں ہے. all you have to do, all you have to worship is no one except Allah subhanahu wa ta'ala. اور میں آپ کو ریزن دیتا ہوں why. اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ who do you worship, آپ کس کی عبادت کرتے ہیں, I can assure you, اور آپ بھی مجھے ایشور کر سکتے ہیں کہ آپ سب کہیں گے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. But then my next question would be why do you worship Allah? اور اچھا ہاں, اب میرا تھوڑا سا سٹائل ڈفرنٹ ہے, I don't consider myself to be a speaker. ہو سکتا ہے میں آپ سے کچھ سوالات کروں and I'll be expecting answers, all right? Okay? Or you guys are sleeping already? سو تو نہیں رہے؟ اٹھے اچھا. You have to raise your hands, okay, if I ask questions. Why do you worship Allah? صرف 2-3 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیا بات ہے. Yes, a small hand, yes, آپ بتائیں جی. Created us. Okay. One answer was because Allah subhanahu wa ta'ala created us. Yes, at the back. Yeah, you won. Yeah, you. آپ پاس آن کرتے رہے انشاءاللہ. Because of Quran and Hadith. Because of Quran and Hadith. Okay. Yes. بیٹا آپ بتائیں. جزاک اللہ for giving the mic. To follow the right path. Follow the right path. Okay. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ پاتھ بتایا ہے. Is that the case? Okay. Yes بیٹا آپ بتائیں. Because He is the supreme power. MashaAllah. Good. Good. The last one. ایک اور لوں گا انشاءاللہ, then I'll continue. There is no God except Him. Okay, La ilaha illallah, there is no God worthy of worship except Him. Okay, fine. Let me just continue now. آپ کو پتہ ہے یہ سوال بہت کریٹیکل ہے, اسینشل ہے, کیونکہ this is the basis, this is the fundamental. اگر آپ کو یہی نہیں نہ پتا تو پھر آپ اپنی زندگی میں کیا اچیو کریں گے. جو آج ٹاپک ہے میری بات, یعنی جو میں نے بات کرنی ہے, how would you become the best of yourself? And who is in the right position to tell you کہ آپ کیسے بیسٹ بن سکتے ہیں. کیونکہ میری اپنی تھیولوجی ہوگی, میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنا کانسیپٹ پیش کر دوں کہ اچھا بیٹا یہی آپ کرو گے تو آپ you can become the best of the world.
تو جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے جو بتائے کہ اگر یہ تم کرو گے اے میرے بندے تو تم سکسیسفل بن جاؤ گے، تم فلاح پانے والے ہو جاؤ گے. اور اس سے پہلے ایک بہت کریٹیکل کوشچن یہ بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم ورشپ اس لیے بھی کرتے ہیں مائی بردرز اینڈ سسٹرز. اس کا بڑا سمپل سا جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے. دا مومنٹ یو اوپن دا قرآن، واٹ از دا فرسٹ سورہ؟ سورہ فاتحہ. اینڈ واٹ از دا فرسٹ آیا؟ الحمد للہ رب العالمین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریفیں اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا، ناؤ آئی ایم ٹیلنگ یو، اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، اٹس ویری بیسک. آپ نے ناؤنز اور وربس پڑھے ہیں کسی نے؟ اوکے، لیٹس گیٹ بیک ٹو کے جی اینڈ نرسری. واٹ از اے ناؤن؟ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ نام، ٹھیک ہے، a name of place, idea, concept, knowledge. نام کو بیسیکلی ہم یعنی اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا نام. اوکے، اینڈ واٹ از دا ورب؟ an action. اوکے، an action is called a verb. اچھا، میں آپ کو نا ڈفرنس بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ کیوں بتانا چاہ رہا ہوں؟ بیکاز I'll take you back to this first آیا. ناؤن کی نا کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ if I say an apple, is apple a noun or a verb? A noun. Okay. اچھا، جو ناؤن ہوتا ہے نا، ناؤن میں it's not time bound. مثال کے طور پہ verb میں تو there is limitation. ٹائم فریم ہوتا ہے، یا تو وہ past ہوگا یا present ہوگا یا future ہوگا. There is limitation. But when it comes to noun, it is free from any sort of limitations. یعنی ناؤن میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہوتی. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایپل، تو اس میں کوئی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کی بات ہو ہی نہیں رہی. آلرائٹ، تو سمجھ میں بات یہ آئی کہ there is no limitation when it comes to noun. آلرائٹ. نمبر 2، ناؤن میں کسی ڈوور کی ضرورت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ when I say that person is running, رننگ از اے ورب، اور کوئی نہ کوئی ہے جو بھاگ رہا ہے. آلرائٹ، سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ یا بھول گئے سب کچھ؟ نام ورب آ رہی ہے نا سمجھ؟ اوکے. تو ورب میں ٹائم لمیٹیشن ہے، اینڈ سیکنڈلی ورب میں ڈوور ہوتا ہے، کرنے والا ہوتا ہے. ناؤن میں نہ تو ٹائم لمیٹیشن ہے اور کسی ڈوور کی ضرورت نہیں پڑتی. فائن. اب میں آ رہا ہوں ٹاپک کے اوپر. وین یو سے الحمد للہ، الحمد، از اٹ اے ناؤن اور از اٹ اے ورب؟ گیس بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کھڑا نہیں کرے گا. آئی کین پرومس دیٹ. جو کہتے ہیں الحمد از اے ناؤن، ریز یور ہینڈز. ویری فیو. اوکے، 10-15%. جو کہتے ہیں ورب ہے، ہاتھ کھڑے کریں. اوکے. اچھا، اور جو کنفیوزڈ ہیں ہاتھ کھڑے کریں. ٹھیک ہے. الحمد از بیسیکلی اے ناؤن. اٹس اے ناؤن. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وائی از اٹ سو پاورفل. آپ نے بھی کہا نا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا اٹس اے ناؤن. مجھ پہ ٹرسٹ کر لیں، اٹس اے ناؤن. اوکے، بیکاز آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف عربک گرامر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریف کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں. برادرز اینڈ سسٹرز، اٹس ویری ویری پاورفل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی تعریف تھی، چاہے آپ جتنا مرضی پاسٹ میں چلے جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف رہے گی. اگر یہ ورب ہوتا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو لمٹس لگا دی ہیں. یعنی ماضی میں تو تعریف ہے، ابھی نہیں ہے، یا پریزنٹ میں ہے، فیوچر میں نہیں ہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اینڈ پوائنٹ نمبر 2،
ہم نے جو یہ فیکٹ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ناؤن انہوں نے یوز کیا ہے اینڈ دیر از نو ڈوور ان اٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ڈزنٹ نیڈ یو اینڈ می ٹو ڈو ہز تعریف، ٹو پریز ہم. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عموماً ہوتا پتہ کیا ہے، ہم نا کمپلین کرتے ہیں. مینی آف اس وین وی ٹرائی ٹو اسٹرائیو، جب ہم دین پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے نا مائنڈ میں یہ سوچا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اٹس اے گیو اینڈ ٹیک سچویشن. میں اگر یہ کام کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، آئی ایم ویئرنگ این حجاب، اور میں یہ کام کرتا ہوں، ان ریٹرن آئی نیڈ دس 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 دس. اٹ از ایز اف اٹس اے گیو اینڈ ٹیک سچویشن. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو میری تعریف کر یا نہ کر، تو میرا شکر ادا کر یا نہ کر، آئی ڈونٹ نیڈ یور اپریسیشن. مجھے تیری تعریف کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. اینڈ دس از دا ویری بیسکس آف آر دین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈزنٹ نیڈ اینی ون. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. اٹ از فار یور اون بینیفٹ. اینڈ سبحان اللہ، آئی واز سو سرپرائز، ماشاء اللہ. اب دیکھیں اتفاق کی بات ہے، جو بردر نے سورہ لقمان کی تلاوت کی ہے، انہوں نے کیا تلاوت کی ہے؟ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. سبحان اللہ. جو شکر ادا کرتا ہے نا، وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، فار ہز بینیفٹ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو نافرمانی کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اس کا ضرر کسی کو نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ اس کا نقصان، اس کا وبال اسی شخص پہ ہوتا ہے. اور سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب آپ ورلڈلی پرسپیکٹو دیکھیں نا، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جو کہ بہت پاورفل ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، عموماً ہوتا کیا ہے کہ دیٹ پرسن بیکمز ایروگینٹ، رائٹ؟ وہ ایروگینٹ ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہ ظلم بھی کرنے لگ جائے لوگوں کے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ کوئی بے نیاز ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ اسٹرانگ کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ rather being معاذ اللہ rather than being an oppressor، اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں بتاتے ہیں الحمدللہ. آگے کیا ہے؟ الحمدللہ ہی رب العالمین. وہ رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں. He is taking care of you. اور اسکالرز نے بڑی خوب بات بتائی ہے. رب کو مزید اب جب کلاسیفیکیشن کرتے ہیں نا، رب کا ایک مطلب ہے القیم، the one who maintains. مثال کے طور پہ the very moment you're listening to me، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کے کان کام کر رہے ہیں، اینڈ یو آر ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ آپ کا ہارٹ بیٹ بھی ہو رہا ہے، اینڈ اٹ از سپلائنگ بلڈ ٹو یور ہول باڈی. آپ کے ہیئر ٹپ سے لے کے آپ کے ٹو تک ہارٹ پمپ ہو رہا ہے اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی جنریٹر یا کوئی بیٹری تو نہیں لگائی ہوئی؟ یہاں لگائی ہوئی ہے؟ کسی نے یو پی ایس تو نہیں لگایا ہوا؟ ہو از مینٹیننگ یو؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مینٹین کرنا بند کر دینا، آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے. اور ایک اور رب کا مطلب ہے المنعم، دا گیور آف گفٹس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی gives gifts to his slaves. اور گفٹس کے معاملے میں بڑی کامن سی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم بھی تحفے دیتے ہیں، لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، اگر تحفہ دینے والا آپ کو کوئی تحفہ نہ دے، کیا آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے اٹ مینس اٹس اے کمپنسیشن. مثال کے طور پہ ایک بندے نے 1 مہینہ کسی جگہ کام کیا ہے، ہاں وہ تب مانگ سکتا ہے کہ جی میں نے 1 مہینہ لگایا ہے، 10 گھنٹے دن کے کام کیے ہیں، تو آپ کائنڈلی مجھے کمپنسیشن دیں. دیٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے گفٹ، رائٹ؟ سو پوائنٹ نمبر 1،
گفٹ آپ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اور نمبر 2, اگر وہ گفٹ آپ کو نہ ملے تو آپ کمپلین نہیں کر سکتے. یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اگر گفٹ آپ کو نہ ملے تو آپ کمپلین نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ دینے والے نے اپنی کرٹیسی سے دیا آپ کو. تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا, اٹس اے گفٹ. وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں, the very blessing of your eyes, the very blessing of your ears, آپ اپنے پاؤں سے چلتے ہیں, آپ اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لے کے آتے ہیں. These are very basics. یہ آپ کی ڈیلی روٹین کی observable چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں آپ کو ایز اے گفٹ ملی ہیں. You did not deserve it in the first place. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بڑا کمپلینٹ والا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے, why am I not getting this. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ چونکہ یہ گفٹ ہے, آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوشچن نہیں کر سکتے, and you did not deserve this in the first place. Are you getting the point? اب میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں, it's very powerful. ایک بادشاہ تھا, مسلم کنگ, اس سے کسی شخص نے پوچھا, what is the worth of your kingdom? تمہاری بادشاہت کی کیا ویلیو ہے؟ You know what he said? اس وقت وہ گلاس a glass of water, وہ اس کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا. کہتا ہے کہ میری ہاف کنگڈم جو ہے نا, is worth this glass of water. میری ہاف کنگڈم. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں, پانی کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اور ہم گھٹ گھٹ کر پانی پی رہے ہوتے ہیں, وی ڈونٹ ایون ریئلائز کہ یہ کون ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے. اور پھر اس بندے نے کہا کہ واٹ اباؤٹ دی ادر ہاف؟ کہتا ہے اس واٹر کو ایکسکریٹ کرنا, اپنی باڈی سے باہر نکالنا, دیٹ از ہاف آف مائی کنگڈم. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہاسپٹلس میں اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو وہ ایک تو نہ وہ خود کھا سکتے ہیں, ان کو پائپس لگے ہوتے ہیں, اور وہ خود اپنا کھانا ان کا باہر نہیں جاتا. سبحان اللہ, اٹ از ویری پینفل. اینڈ یو ایٹ ڈے اینڈ نائٹ, یو ڈرنک ڈے اینڈ نائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا بنایا ہوا میکانزم ہے, پروٹینز الگ ہو رہے ہیں, نیوٹریشن الگ ہو رہے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. دا ہول ڈائجیشن سسٹم از گوئنگ آن, اینڈ ہو از ڈوئنگ اٹ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہوتے ہوئے پھر بھی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں. That is the reason he is worthy of worship. اور میں آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ, یہ بہت زیادہ اسینشل ہے. The more you know about your creator, جتنا آپ کو اپنے رب کے بارے میں پتا ہوگا نا, اتنے ہی آپ کے ایکشنز ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ آپ آیت الکرسی لازماً پڑھتے ہوں گے, پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی؟ اچھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی, اس کو ترجمہ بادشاہت سے بھی کیا جاتا ہے, آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے. آپ کو پتہ ہے ہاؤ مینی اسٹارز ڈو وی ہیو ان دس یونیورس؟ کین یو گیو a guess, a wild guess? It is so shocking. میں آپ کو بتاؤں, ویکیپیڈیا پہ اویلیبل ہے. The scientists say approximately there are 200 billion trillion stars. اب مجھے نہیں پتا what does that mean. And the experts say the number is so huge, it is very hard to even imagine. اور do you guys know what is a light year? Light year کسے کہتے ہیں؟ لائٹ ایئر کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتائیں. اچھا, میں آپ کو I'll make it easy for you. Okay. ایکچولی کئی ڈسٹینسز اتنے زیادہ ہیں, ان کو آپ کلومیٹرز میں نہیں بتا سکتے. مثال کے طور پہ if I say 1 trillion kilometers, اس کو لکھنا بڑا مشکل ہوگا. تو
ایکسپرٹس دے کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ ہم 1 لائٹ ایئر کے حساب سے یا کوئی بھی لائٹ ایئر کے حساب سے اس کو ہم جج کریں گے. مثال کے طور پہ دا لائٹ اٹ ٹریولز ود دا اسپیڈ آف 300,000 کلومیٹر پر سیکنڈ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں اٹ از ویری فینومینل. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کتنی بڑی ہے. ایک لائٹ کو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر وہ ٹریول کر جاتی ہے ود ان اے سیکنڈ. ایک لائٹ ایک سال میں کتنا ٹریول کرے گی؟ دیٹ از کولڈ 1 لائٹ ایئر. آر یو گائز فالوئنگ یا میں اسٹاپ کر لوں؟ فالو کر رہے ہیں آپ بوائز؟ اوکے. امیجن کریں کہ اگر 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ہو رہے ہیں، 1 گھنٹے میں کتنا ہوگا، 1 مہینے میں کتنا ہوگا، 1 سال میں کتنا ہوگا. تو 1 سال میں 1 لائٹ ایئر از equivalent to approximately 9.5 ٹریلین کلومیٹرز. یعنی 1 سال میں لائٹ ٹریول کرتی ہے 9.5 ٹریلین کلومیٹرز. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی حیثیت کا پتا چلتا ہے کہ ویئر آر یو اسٹینڈنگ. آپ کو پتا ہے کہ یہ یونیورس، ہم جو فرسٹ ہیون کے نیچے جو یونیورس کی بات کر رہے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں ہماری یونیورس تقریباً 93 بلین لائٹ ایئرز بڑی ہے. 93 بلین لائٹ ایئرز. اور میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ کو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے کیونکہ میں تو نالائق ہوں. سم تھنگس آئی ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن. اچھا یار یہ کیا بات کہی جا رہی ہے؟ اچھا پھر میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، او اچھا دس از واٹ ہی مینٹ. 93 بلین. اور میں نے آپ کو بتایا 1 لائٹ ایئر از اکول ٹو 9.5 ٹریلین. دس از مائنڈ بوگلنگ. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پتہ ہے آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اینڈ دیر آر 7 ہیونز. 7 آسمان ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں. دی فرسٹ ہیون، ابھی جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے 93 بلین لائٹ ایئرز، اگر اس کو کمپیئر کیا جائے سیکنڈ ہیون کے ساتھ، ہمارے نبی نے ہمیں نا ایگزامپل سے سمجھایا ہے. دا فرسٹ ہیون اینڈ واٹ ایور اٹ کنٹینز، جو بھی اس کے اندر ہیں، اسٹارز ہیں، پلانٹس ہیں، گیلیکسیز ہیں، سب کچھ ملا کے اٹ از لائک اے رنگ ان دا ڈیزرٹ، اے اسمال رنگ ان دا ڈیزرٹ ایز کمپیئر ٹو دا سیکنڈ ہیون. سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی اٹ از نتھنگ. یہ فرسٹ ہیون اور جو کچھ اس کے اندر ہے سیکنڈ ہیون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں دا سیکنڈ ہیون از سیم ٹو دا تھرڈ، تھرڈ ٹو دا فورتھ، فورتھ ٹو دا ففتھ، سکس، سیونتھ. اور یہ 7 جب آپ ہیونز کو ملا دیں گے نا، اللہ تعالی کی جو کرسی ہے، all of this is like a ring in the desert as compared to the kursi of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ. دس از یور لارڈ. یہ آپ کے رب ہیں. کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں کہ تم اور میں کس کی عبادت کرتے ہیں. وائی از ہی سو ورتھی آف ورشپ. اور عموماً اچھا کبھی کبھی یہ بھی پھر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے عالی شان ہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں کچھ ایسے کام کر رہا ہوں کہ میرے رب کو پتہ ہی نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے اس ڈاؤٹ کو بھی دور کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ. پھر فرماتے ہیں يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ. اتنے عظیم ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے what goes inside the earth، کہ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے، مٹی کے اندر. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور کیا زمین سے نکل رہا ہے، آسمانوں پہ کیا چڑھ رہا ہے اور کیا نازل ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. and اللہ سبحانہ و تعالیٰ says وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کوئی پتا نہیں جھڑتا، کوئی پتا نہیں گرتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیلز کا پتا ہے. سو مچ سو کہ پتا جب گر رہا ہے آیا وہ ایسے گرتا ہے یا ایسے گرتا ہے. اس کی پوزیشن کا بھی پتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو کیا یہ ہستی لائق نہیں ہے اس کی عبادت کی جائے؟ ہے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اتنا پاورفل؟ نہیں.
اور پھر سورہ فاتحہ میں ہی آپ کیا کہتے ہیں؟ دا موسٹ اسینشیل تھنگ وچ یو آسک ٹو بی دا بیسٹ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی آپ کو سکھایا ہے. آپ پھر کہتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ سکھا دیں جن پر آپ نے انعام کیا ہے. اور پھر جب آپ قرآن مجید پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، یو فائنڈ اسٹوریز آف پروفٹس، آپ کو پروفٹس کے بارے میں پتا چلتا ہے. اور پھر ہمیں اپنے کمپینینز کے بارے میں پتا چلتا ہے، صحابہ اکرام کے بارے میں پتا چلتا ہے. آپ کو پتا ہے جب یہ دین صحابہ اکرام تک پہنچا تھا نا، دیر از اے بگ ڈفرنس. ان میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو سیریس نہیں لیتے. صحابہ اکرام نے لیا تھا، اسی لیے آج بھی اتنے سالوں بعد بھی جب ان کا نام لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. جب پرشین امپائر کی طرف گئے تھے نا مسلمز، تو رستم ان کا بادشاہ، امیجن کریں کتنا ایروگنٹ تھا. اس نے دیکھا کہ یہ بدو، یہ عرب کے بدو جن کے پاس پراپر کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، دے ڈونٹ ہیو ایون شوز ٹو ویئر، یہ آج ہماری باؤنڈریز میں آ کے ہمیں دستک دے رہے ہیں. ہاؤ ڈیئر دیز پیپل ڈو دس. اور اس نے کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو اس نے بتایا کہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو بھیجو میرے پاس. تو مسلمانوں نے ایک صحابی ہیں ان کو بھیجا جن کا نام ہے ربعی بن عامر. اب سبحان اللہ امیجن کریں کہ وہ رستم بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ اس کے درباری ہیں، اور نریشنز بتاتی ہیں کہ اس اتنا ایروگنٹ تھا کہ ان کے کپڑے جیوز، روبیز، یہاں تک کہ سونے کے دھاگوں سے ان کے کپڑے سی ہوئے تھے، ان کے یعنی سیتے تھے. تو جب ربیع بن عامر آتے ہیں نا، ہی از ویئرنگ اے نارمل گارمنٹ، نارمل کپڑے پہن کے آتے ہیں اور اکیلے آتے ہیں، اور یہ ایروگنٹ ہو کے بولتا ہے او یو عربس، تم دیہاتی لوگ، تمہیں جرت کیسے ہوئی، تم ہمیں آ کے للکار رہے ہو، تم بکریاں چرانے والے ہو، تمہارے پاس تو جوتیاں نہیں ہیں پہننے کے لیے، یو ڈونٹ ہیو ایون پراپر کلوز ٹو ویئر، ہاؤ ڈیئر یو کم ٹو آور پلیس لائک دس. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کے دل میں کتنا ایمان تھا. پھر اپنی ریزن بتاتے ہیں. ربیعی کہتے ہیں تمہیں پتا ہے ہم کیوں آئے ہیں تمہارے پاس؟ جئنا بک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اے رستم، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ان کو دے دیں. ہم اس لیے آئے ہیں. اسلام اندھیروں کو شیٹر کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام نور کا پیغام ہے، اس دا میسج آف لائٹ. اور جب مسلمانوں نے اس کو واقعی سیریسلی لیا تھا نا، اٹ واز ناٹ میئرلی اے لپ سروس کہ صرف یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا از دیٹ اٹ؟ نہیں. صحابہ اکرام lived with this کلمہ، اور پھر صحابہ اکرام نے ایکسپیرینس کیا تھا اس کلمہ سے. آپ کو پتہ ہے اسلام کتنا پھیلا تھا؟ اگر آپ حجاز دیکھیں، اس کے ایسٹ میں جائیں، پرشیا کو کنکر کیا، افغانستان، ترکمینستان. اگر آپ لیفٹ میں جائیں تو یہاں تک کہ شام، سیریا وغیرہ سارا کنکر ہوا تھا. کیوں؟ اور فرینچ ہسٹورین ہے گروسے، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں نے جو پرشین امپائر کو ہرایا تھا نا، they did not have any weapon with them except one weapon، اور وہ ویپن تھا ایمان کا. وہ ایمان کا ویپن تھا. بس ایک اور چھوٹی سی سٹوری نریٹ کروں گا، پھر انشاءاللہ پھر ہم کوشچنز لیں گے. You and I have to rethink about Islam. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں. ایسا کیوں ہے کہ آج ہم 1.8 بلین ہیں لیکن ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عزت نام کی چیز ہی نہیں ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے
دلوں میں کچھ اور ہے اور زبانوں میں کچھ اور ہے. ہم زبانوں سے جو اقرار کرتے ہیں اٹ ڈز ناٹ میچز واٹ از ان آور ہارٹ. عمر رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, واٹ اے بیوٹیفل اسٹوری. آج مسلمان رو رہا ہے کہ دیکھو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. فلسطین میں ایٹ دا ٹائم آف عمر رضی اللہ عنہ جو کرسچنز تھے نا, سفرونیس, وہ کہتا تھا کہ ہم فلسطین کی چابیاں ایک شخص کو دیں گے جو ہماری بکس میں آیا ہے کہ وہ بہت ہی سادہ اچھے اخلاق کا آدمی ہوگا. صحابہ کرام نے بڑا پش کیا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ آئیں, یو کین ٹیک دا کیز, وہ آپ کو بلا رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے انسسٹ کیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا مدینہ چھوڑ کے, لیکن آفٹر آل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جائیں. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو نو ہی واز دا موسٹ پاورفل مین آن دا فیس آف دی ارتھ. پرشین امپائر کو بھی ہرا چکے تھے مسلمان, اور کہاں کہاں مسلمانوں نے کنکر کر لیا تھا. تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنی آرمیز اپنے ساتھ رکھتے, پروٹوکول ہوتا, اپنا پراپر آرمر ہوتا, اور پھر لیڈ کرتے فلسطین کے لیے, مارچ کرتے. یو نو ہاؤ عمر رضی اللہ عنہ وینٹ ٹو فلسطین. اپنے ایک غلام کو لیتے ہیں, اسلم کو, ایک سواری ہوتی ہے, ایک اونٹ ہوتا ہے. ہی ہیز اونلی ون سورڈ اور ہی ہیز پیئر آف شوز, شوز کو بھی ویسے لٹکا کے جاتے ہیں. He was not wearing any helmet at that time. عموماً عرب گترا اگال باندھتے ہیں, آپ کو پتا ہے عربوں کا سٹائل ہے. اور ویسے بھی جب کسی میٹنگ میں جانا ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ٹوپی کا رواج ہوتا ہے, پگڑی کا رواج ہوتا ہے. اٹس لائک یو نو اٹس اے پریسٹیج. عمر رضی اللہ عنہ he does not take any armor on him. کوئی ٹوپی نہیں پہنتے, کوئی ٹربن نہیں پہنتے. اور آپ کو پتا ہے عمر رضی اللہ عنہ he was bold. سر پہ بال نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور جاتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جرنی. اور جو انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اٹ ہیڈ 17 پیچز آن اٹ, اور ان کو خود سیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. سو مچ سو نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر انہیں سفید کپڑا پہنا ہوا تھا نا, ان کو وہ پیچ نہیں ملا سفید, تو انہوں نے کسی بھی کلر کا پیچ لے کے ڈفرنٹ کلر کا پیچ لگا دیا ہے. اب آپ تصور کریں کیا سینری ہوگی وہ, واٹ اے سین وڈ دیٹ بی. ہی اسٹارٹس دا جرنی, اور اپنے اسلم غلام کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی ہم جا رہے ہیں, ہمارے پاس ایک سواری ہے, ہاف وے تھرو تم بیٹھو گے اور ہاف وے میں بیٹھوں گا. ایک منزل تک میں سواری پہ بیٹھا ہوں گا, اور پھر دوسری منزل تک میں کھڑا ہو کے چلا رہا ہوں گا, میں نے رسی پکڑی ہوگی اونٹ کی, اور غلام بیٹھا ہوگا اوپر. غلام کہتا ہے یا امیر المؤمنین, آمین, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, میں غلام ہوں, میں چلاؤں گا, آئی ہیو نو پرابلم ان دیٹ. عمر رضی اللہ عنہ کا جسٹس دیکھیں, کہتے ہیں نہیں, عدل ہوگا. خیر, سٹارٹ ہوتی ہے جرنی. قریب جب فلسطین کے پاس پہنچتے ہیں نا, ہوتا کیا ہے کہ اب بہت قریب پہنچ چکے ہیں, اٹھتے ہیں, جانے کی تیاری کرتے ہیں. باری ہوتی ہے غلام کی اوپر بیٹھنے کی. تو عمر کہتے ہیں اسلم گیٹ اپ, سٹ آن دا کیمل. کہتے ہیں یا امیر المومنین یو ہیو آلریڈی بی کائنڈ انف, اب آپ نے پورا راستہ, آدھا راستہ مجھے اوپر بٹھایا ہے. ناؤ دس از فلسطین, جیروسلم اتنا قریب آ گیا ہے تو میں کھڑا ہو کے چلاتا ہوں, آپ بیٹھیں. عمر کہتے ہیں نو 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 نو, عدل ہوگا اسلم, عدل ہوگا. اور یہی ہوتا ہے. امیجن کریں ایٹ دیٹ ٹائم ہول آف جیروسلم دے آر ان لائنز بنائی ہوئی ہے سب نے, لوگ اپنے گھروں کی چھتوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کون بندہ ہے جو آ رہا ہے. اور ہوتا کیا ہے, دی آئرنی از, جاتے جاتے کوئی کیچڑ آتا ہے, عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں, ان کے کپڑے کیچڑ میں چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب پکچر دا سین, آلریڈی ہی از ہیونگ اے کلوز ود دا پیچز, کیچڑ ہے کپڑوں میں, اور غلام بیٹھا ہوا ہے اوپر. آگے صحابہ کرام آلریڈی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا. ابو عبیدہ کہتے ہیں یا بالمومنین واٹس دس,
آپ کو پتا ہے اٹس اے ویری گرینڈیور میٹنگ. ابھی ہم فتح کرنے جا رہے ہیں فلسطین کو. یو ول بی ہینڈڈ اوور دا کیز آف فلسطین. شوڈ آئی گیٹ یو گڈ کلوتھس؟ میں آپ کو اچھے کپڑے آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. ہیلمٹ پہنے, پتہ چلنا چاہیے کہ امیر المومنین ہیں آپ. And what a statement Umar Raziyallahu Anhu gave at that time. Wallahi, that is the lesson for you and me. کہتے ہیں ابو عبیدہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ ہم وہ قوم ہیں جن کو عزت ملی ہے اسلام سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام سے. تمہیں پتہ ہے ہم پہلے کیا تھے؟ ہم بکریاں چرایا کرتے تھے, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. اگر آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ اسلام کی وجہ سے ہیں. ان ابتغینا العزت لغیرہ اذلنا اللہ. اگر ہم نے کبھی بھی اپنی لائف میں اسلام کی علاوہ عزت ڈھونڈنے کی کوشش کی, اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اینڈ واللہ ہی واز رائٹ. ہی واز رائٹ. امیجن کریں کہ عمر رضی اللہ عنہ اگر ابھی انٹر کرتے ہیں اور ہم میں سے ہر شخص ان کو اپنی کمپلینس بتانا شروع کر دے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, واٹ وڈ بی ہز ریپلائی؟ وہ یہی کہیں گے نہیں, اصل میں آج کے مسلمانوں نے نا عزت کسی اور جگہ ڈھونڈ لی ہے. اور یہی ہوا تھا کہ مسلمانوں کو تب کسی کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو مسلمین فلسطین آن دا پلیٹر. یہ لو مسلمانوں فلسطین لے لو. تو واٹ آئی مین ٹو سے از دس از ہائی ٹائم فار اس کہ ہم باقی دین کو سیریسلی لیں, بیکاز دس از یور آئیڈینٹی. نہیں تو وہی بات آتی ہے کہ اگر ہم نے ویسٹ کو ہی فالو کرنا ہے یا فلاں ایکٹر کو سیلیبریٹی کو فالو کرنا ہے, دین یو آر آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یو آر ناٹ اسٹینڈنگ اینی ویئر دین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے, اور انشاءاللہ اسلام میں ہی ہماری جیت ہے, ہماری خیر ہے, نہ صرف دنیا میں اور آخرت میں بھی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.